دوستوں ساتھیوں، یکم مئی کا دن سرمایہ دارانہ استحصال کے خلاف شروع کی جانے والی محنت کشوں کی ایک لازوال تحریک کی علامت ہے۔ یہ وہ تاریخ ساز دن تھا کہ جب شکاگو کے اندر محنت کشوں نے، مزدوروں نے، کسانوں نے جو کام کے جو اوقات کار تھے ان میں کمی اور اجرت میں اضافے جیسے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے انہوں نے پرامن جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ اگر نسل انسانی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو اگر اس کے اندر کوئی جدوجہد سے بھرپور استحارے کا دن ہے تو وہ یکم مئی ہے، وہ یوم مزدور ہے۔ دوستوں ساتھیوں، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ جب زرعی غلامی کے بعد اجرتی غلامی، جاگیرداری کے بعد جب سرمایہ داری کا آغاز ہوا تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں بدل گئی، مگر نہ بدلی تو وہ مزدوروں کی جو استحصال کی شکل تھی وہ نہیں بدلی۔ چونکہ سرمایہ داری کے آغاز کے ساتھ ہی جو مزدوروں کے جو کام کے جو اوقات کار تھے وہ متعین نہیں تھے، اس لیے مزدوروں سے 18 گھنٹے کام لیا جاتا تھا، اور اس عمل نے اور اس دوران جو سرمایہ داری کا جو آغاز تھا اس نے مزدوروں کی جو زندگیاں تھی ان کو مزید جو اجیرن بنا دیا تھا، اور مزدوروں کی جو ذاتی زندگی اور خاندانی زندگی کا جو تصور ہی موجود نہیں تھا۔ نت نئی مشینوں کی ایجاد، پیداوار کے اندر حیرت انگیز اضافے نے سرمایہ داری کو قومی مملکت کی جو حد بندیاں تھی ان کو توڑ کر جو نئی منڈیوں کی جو رسائی تھی اس کے لیے جو وہ اکسا دیا تھا۔ لیکن اس دوران بھی جو محنت کش تھا وہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی پیداوار تھی، جو ایجاد تھی، وہ مالی طور کے اوپر اتنی سخت نہیں رکھتا تھا کہ وہ ان کو اس کو خرید سکے مالی طور کے اوپر، اور پھر اس غلامانہ جو طریقہ کار تھا اس سے جو ہے طبقاتی کشمکش تھی اس کے اندر مزید اضافہ، اور پھر دنیا بھر کی طرح جو ہے وہ شکاگو کے اندر بھی مزدور تحریک کا آغاز ہوا۔ مزدوروں نے اعلان کیا کہ انہوں نے یہ مطالبہ بھی رکھا کہ جو کام کے اوقات کار ہیں ان میں کمی لاتے ہوئے جو 18 گھنٹے کے بجائے جو 8 گھنٹے کے جو کام کے اوقات کار ہیں ان کا جو وہ شیڈول نافذ کیا جائے۔ لیکن اس تحریک کے اندر اصل خوبصورتی اس وقت آئی، اس تحریک کے حاکے کے اندر اصل رنگ اس وقت بھرا گیا جب عظیم کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز نے اجرت اور منافع کو زیر بحث لاتے ہوئے سرمایہ داری کے تحت دولت کی پیدائش کے اوپر تفصیلی نوٹ لکھے۔ اب چونکہ جو مزدور تھا، جو کسان تھا، اس کا جو بنیادی مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ جو کام کے اوقات ہیں وہ کاریں اس میں کمی لائی جائے، لیکن یہ جو مطالبہ تھا یہ اس وقت کا جو سرمایہ دار تھا، جو اس وقت کا جو جاگیردار تھا، اس کو کسی بھی صورت جو ہے وہ قبول نہیں تھا۔ اور پھر اسی طرح اپریل 1886 میں جو فیڈریشن آف ٹریڈ یونین نے ایک قرارداد منظور کی، اور اس میں محنت کشوں نے یہ اعلان کیا کہ یکم مئی تک اگر کام کے اوقات کار میں کمی نہ لائی گئی تو پھر پوری شکاگو کے اندر جو محنت کش جو مزدور ہے، جو کسان ہے، وہ اپنا کام کو چھوڑ کر جو ہڑتالوں کے اوپر چلا جائے گا، اور اس مطالبے کو نہ تسلیم کیا گیا۔ اور پھر جو مزدور تھا جو اس وقت کا، اس نے جو ہے یکم مئی کو جو ہے نا جو احتجاج تھا، جو ہڑتال تھی، اس کا اعلان کیا اور پھر اس کی تیاریاں شروع کر دی۔ اور جو یکم مئی تھا اس دن پوری جو امریکہ کا شہر تھا اس کے اندر جو 5 لاکھ مزدوروں نے جو وہ احتجاج میں حصہ لیا، اور اسی طرح جو شکاگو کے اندر بھی جو 40,000 مزدور تھے وہ بھی جو ہے وہ ہڑتال پہ چلے گئے۔ چونکہ پہلے دن کی جو ہڑتال تھی وہ کامیاب ترین رہی، پھر 3 مئی کو دوبارہ انہوں نے پرامن ہڑتال کی کال دی، اور 3 مئی کو اس وقت کی جو پولیس تھی اس نے ان کے اوپر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 2 محنت کش جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ پھر دوبارہ 4 مئی کو انہوں نے دوبارہ پرامن کال دی، ہڑتال کی، اور اس دوران بھی اس وقت کی جو پولیس تھی اس نے ان کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں جو درجنوں محنت کش جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اور کچھ دوستوں نے بات کی کہ ان کے ہاتھ میں سفید جھنڈے تھے۔ دوستوں ساتھیوں، انہوں نے جو علامتی طور کے اوپر پرامن رہنے کے لیے سفید جھنڈے تھامے ہوئے تھے، لیکن اس اندھا دھند فائرنگ کی وجہ سے اور محنت کشوں کے جسم سے بہنے والا خون ان سفید جھنڈوں کو لال کر چکا تھا، اور اس وقت ایک مزدور وہاں سے اٹھا اور اس نے وہ جھنڈا ہوا کے اندر لہرایا، اور تب سے لے کر وہ جھنڈا ہوا کے اندر لہرایا، اور تب سے لے کر آج تک یہ جو سرخ رنگ ہے یہ مزدوروں کی عظمت اور جو سوشلسٹ انقلاب ہے اس کا نشان بن چکا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے مزدوروں کے اوپر عدالتی مقدمے چلائے گئے، بے شمار مزدوروں کو جو عمر قید کی سزا سنائی گئی، اور اسی طرح کچھ مزدور رہنما ایسے تھے جن کو جو ہے پھانسی کی سزائیں سنائی گئی۔ اور اسی دوران جو اہم جو ایک
بنیادی بات ہے جو مزدوروں کی عظمت ہے، جنہوں نے جو اس عظیم انسانی آدرشوں کے لیے جنہوں نے قربانی دی، ان میں جو کامریڈ اسپائس تھا، اس نے جو ہے وہ پھانسی کے جب اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا گیا تو اس نے زوردار آواز میں کہا تھا کہ تم مزدوروں کی آوازیں بلند ہونے دو، اگر تم مزدوروں کی آوازیں بلند نہیں ہونے دو گے تو یقین جانو کہ مزدوروں کی تلواریں بلند ہوں گی۔ اور اسی طرح کامریڈ فشر تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے، ہمیں کوئی صدمہ نہیں ہے، ہمیں کوئی غم نہیں ہے کہ ہم جانیں دینے جا رہے ہیں، ہم قربانیاں دینے جا رہے ہیں، بلکہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم نسل انسانی کے لیے ایک عظیم قربانی دینے جا رہے ہیں جو آنے والی جو نسلیں جو اس کو یاد رکھیں گی۔ دوستو ساتھیو، اسی طرح جو ان کی جو مزدوروں کی جو جدوجہد تھی یا جو قربانی تھی، اس سے بے شمار نتائج جو حاصل کیے گئے، جن میں جو کام کے اوقات کار ہیں ان میں کمی لاتے ہوئے 18 گھنٹے کے بجائے جو 8 گھنٹے کا شیڈول تھا وہ نافذ کیا گیا، مزدوروں کو ہفتہ وار چھٹی کا اعلان کیا گیا، مزدوروں کے جو کیس تھے ان کی سماعت کے لیے لیبر کوڈ قائم کی گئی، اور مزدوروں کو فیکٹریوں اور کارخانوں کے اندر یونین سازی کا حق دیا گیا، انجمن سازی کا حق دیا گیا، اور جو محنت کش خواتین تھی ان کے حمل کے دوران جو ہے وہ ان کے لیے بھی چھٹیوں کا اعلان کیا گیا۔ اور پھر دوسری انٹرنیشنل سوشلسٹ میں کامریڈ فریڈرک اینگلز کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم 1 مئی کو پوری دنیا کے اندر جو عالمی یوم مزدور کے طور پر منائیں گے، آج پوری دنیا کے اندر تمام تعصبات سے بالا تر ہو کر، وہ رنگوں، نسلوں، مذہبوں، ملکوں، تمام تعصبات سے بالا تر ہو کر آج پوری دنیا کے اندر مزدور اپنا جھنڈا لہرا رہا ہے اور اس سرمایہ داری کو للکار رہا ہے۔ دوستو ساتھیو، 1 مئی کا بنیادی طور کے اوپر درس یہی ہے، اس کا پیغام یہی ہے کہ ہم جو ہے نا بنیادی طور کے اوپر سماج کے اندر جو عام پڑھتے ہیں ان کے اندر ایک طبقاتی جڑت بناتے ہوئے اس سرمایہ داری کو جڑ سے اکاڑ پھینکے اور ایک ایسے سماج کی بنیاد رکھیں جو انسان دوست ہو، ایک ایسے سماج کی بنیاد رکھیں جہاں جو پیداواری ذرائع، جو جتنے بھی مینز آف پروڈکشن ہیں وہ محنت کشوں کے جمہوری کنٹرول میں ہوں، اور ایسے سماج کی بنیاد رکھیں جو حقیقی معنوں میں جو انسان دوست ہو۔ دوستوں ساتھیوں، ہم جس عہد کے اندر ہم زندگیاں بسر کر رہے ہیں، ہم اس وقت ایک انتہائی پر انتشار اور بحران زدہ عہد کے اندر زندگیاں بسر کر رہے ہیں، اور یہ بحران ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ شدید تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس بحران کا جو تمام تر بوجھ ہے وہ ٹیکسوں کی صورت میں جو طلبہ ہے، جو محنت کش ہے، اس کے اوپر لادا جا رہا ہے۔ بنیادی طور کے ہم جو مارکسوادی ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ نظام اپنی عمر پوری کرتا نظر آ رہا ہے، ایسے ایسے جو اس نظام کی جو متروکیت ہے، اس نظام کی جو کمزور بنیادیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ لرزتی نظر آ رہی ہیں، وہ بھی عیاں ہوتی جا رہی ہیں۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ، جو ہر گزرتا سیکنڈ ہے اس کے ساتھ جو دولت ہے وہ چند ہاتھوں کے اندر مرتکز ہو رہی ہے، یا جو دولت کا ارتکاز ہے وہ چند ہاتھوں کے اندر ہو رہا ہے۔ ٹھیک اسی تناسب کے ساتھ جو طبقہ زیریں ہے، جو محنت کش طبقہ ہے، جو مزدور ہے، جو کسان ہے، جو نوجوان ہے، جو طالب علم ہے، اس کے دکھوں کے اندر بھی، اس کی تکالیف کے اندر بھی ٹھیک اسی تناسب کے ساتھ ہمیں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر مختلف ٹی وی چینل کے اوپر دیکھتے ہیں، اخباروں کے اندر پڑھتے ہیں، عمومی طور کے اوپر ہمیں ایسے واقعات اپنے سماج کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ فلاں جگہ میں ایک عورت نے غربت سے تنگ آ کر اپنے بچوں کے گلے کاٹ ڈالے اور پھر اس نے خود بھی خودکشی کر لی، یا کسی ایک جگہ پہ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ جو مزدور نے غربت سے تنگ آ کر اپنے بچوں کو جو ہے نہر کے اندر پھینک دیا اور اس کے بعد خود بھی جو ہے اس نے چھلانگ لگا کر اس میں خودکشی کر لی۔ ہر طرف تباہی ہے، ہر طرف بربادی ہے، ہر طرف ذلت ہے، ہر طرف استحصال نظر آئے، لیکن اس خوفناک صورتحال کے اندر، اس گمبھیر صورتحال کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو حکمران طبقہ ہے اس کے اندر ہمیں کوئی سنجیدہ ڈسکشن نہیں نظر آ رہی۔ حکمران طبقہ کوئی سنجیدہ ڈسکشن اس بحران کو لے کر کوئی کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو مزدور ہے، جو کسان ہے، اسے 2 وقت کی روٹی کے لیے آٹا تک میسر نہیں۔ ہم تمہیں یہ تعلیم نصاب کے اندر یہ پڑھایا گیا کہ پاکستان دنیا کا وہ 7واں بڑا ملک ہے جو بڑے پیمانے کے اوپر گندم پیدا کر رہا ہے، لیکن ٹھیک اس وقت، ٹھیک اس صورتحال کے اندر جو اعداد و شمار ہے ان کے مطابق جو پاکستان بیرون ممالک سے جو گندم منگوا رہا ہے وہ 75 لاکھ میٹرک ٹن گندم ہے جو دوسرے ممالک سے منگوا رہا ہے۔ اسی طرح لمبی لمبی قطاریں لگی ہیں آٹے کے حصول کے لیے، انسان ذلیل ہو رہا ہے، انسانی عظمت کی تذلیل کی جا رہی ہے، اور اس دوران ان آٹے کی قطاروں کے اندر پھیلنے والی بدنظمی سے بے شمار ہلاکتیں ہوئی ہیں۔
ان ہلاکتوں کے اندر بچے شامل ہیں، ان ہلاکتوں کے اندر بوڑھے شامل ہیں، ان ہلاکتوں کے اندر جو عورتیں شامل ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی طبی موت نہیں مرے، ان کا قتل کیا گیا ہے، اور ان کا جو قاتل ہے وہ یہ سرمایہ دار طبقہ ہے، یہ جو جاگیردار ہے، یہاں کی جو اشرافیہ ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے، یہاں کا جرنیل اس کا ذمہ دار ہے، یہاں کی عدلیہ اس کی ذمہ دار ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تیل، بجلی اور گیس ہے تو ان پہ جنرل سیلز ٹیکس اور اسی طرح جو اشیاء صرف ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ کر کے یہاں کا حکمران طبقہ جو ہے وہ ان کے جو بڑے بنیادی آقا ہیں جن میں انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ ہے یا جو مالیاتی ادارے ہیں ان کی بھرپور دلالی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم سمجھتے ہیں کہ اسی طرح جو یہ جو معاشی بحران ہے آپ یہ ریاستی بحران کو بھی جنم دے رہا ہے، جو چوری کے واقعات ہیں، جو ڈکیتی کے واقعات ہیں، جو قتل و غارت کے واقعات ہیں ان میں دن بہ دن اضافہ نظر آتا ہے، اور اسی طرح جو پاکستانی روپیہ ہے وہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں یا جو غیر ملکی کرنسی ہیں ان کے مقابلے میں اپنی قدر مکمل طور پر کھو چکا ہے، اور اسی طرح جو پاکستان کے جو مختلف جو بندرگاہیں ہیں ان کے اوپر جو اشیاء سر سے لدے کنٹینر وہ کھڑے ہیں، لیکن حکمران طبقہ یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ان کو جو ہے اپنے اس ریاست کے اندر منگوا سکیں، یا جو ریاست کے لوگ ہیں ان کو 2 وقت کی روٹی اور ان کی جو بنیادی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکا۔ اسی طرح پچھلے 8-10 ماہ سے جو بالواسطہ ٹیکس ہیں ان کے اندر جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری و ساری ہے۔ اسی طرح جو افراد اعزاز ہے جو اس کے اندر جو ہے 50% تک اضافہ ہو چکا ہے، جس کی مثال شاید ماضی کے اندر نہیں ملتی، اور پاکستان کی جو بیرونی قرضوں کی ادائیگیاں وہ 70% تک ہو چکی ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، اسی طرح جو پاکستان کے زر مبادلہ ہیں وہ تاریخ کی کم ترین سطح کے اوپر ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے تمام تر جو زر مبادلہ ہیں وہ بیرونی قرضوں کی ادائیگیوں کی مد میں کم ہو کر وہ صرف اور صرف جو ہے $4 بلین باقی رہ گئے۔ اسی طرح جو پاکستان کے اندر جو شرح سود ہے اس میں 21% تک اضافہ ہوا، اور اسی طرح جو پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے وہ 37% تک پہنچ چکی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات کے اندر اس حکمران طبقے سے یہ امید نہیں رکھی جا سکتی کہ جو ریاست کے اندر جو بنیادی جو مزدور ہے، جو کسان ہے، اس کے جو بنیادی مسائل ہیں، جن میں تعلیم کے مسائل ہیں، جن میں صحت کے مسائل ہیں، وہ ان کو حل کر پائے گا۔ اسی طرح پاکستان کے جو جی ڈی پی ہے جس کو جی ڈی پی گروتھ کہتے ہیں اس کے اندر بھی رواں جو مالی سال ہے اس کے اندر جو صرف اور صرف جو ہے وہ 4% تک اضافہ ہوگا۔ اب پاکستان کے اوپر جو تمام جو بیرونی قرضے ہیں وہ ہماری پاکستان کی جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے جو جی ڈی پی ہے اس کے جو 78% ہے، اور جو اندرونی قرضے ہیں وہ پاکستانی جی ڈی پی کے 50% ہے، اور پاکستان کے اوپر یہ تمام تر جو قرضے ہیں یہ جو انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کی جانب سے عالمی جو مالیاتی ادارے ان کی جانب سے پاکستان کو آنے والے 3 سالوں میں بیرونی قرضوں کی ادائیگیوں کے لیے $75 ارب درکار ہیں، اور پاکستان کو ہر سال $25 ارب جو وہ درکار ہے کہ وہ بیرونی قرضوں کی ادائیگی کی مد میں دے سکے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے وہ 1988 سے لے کر اب تک جو ہے وہ آئی ایم ایف کی جو لگڑی جو بیساکھیاں ہیں انہی کے اوپر چلتی آ رہی ہے، اور ہم آنے والے دنوں میں مزید دیکھیں گے کہ جو سامراجی حملے ہیں، جو عالمی مالیاتی اداروں کی لوٹ مار ہے اس کے اندر بھی مزید جو ہے وہ اضافہ نظر آئے گا۔ اور اسی طرح پاکستانی افق کے اوپر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایسی سیاسی پارٹی ہمیں نظر نہیں آتی کہ جو مزدوروں کی نمائندگی کرتی ہوئی نظر آئے، جو کسانوں کی نمائندگی کرتی ہوئی ہے، جو جتنے بھی یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جتنا بھی حکمران طبقہ ہے، یہ جو مقامی اشرافیہ ہے، مقامی جاگیردار ہے، مقامی سرمایہ دار ہے، اس کے جو بڑے آقا ہیں جن میں جو آئی ایم ایف عالمی مالیاتی ادارے ان کی جو ہے دلالی کرتے نوجوان ہیں جن کے پاس اعلیٰ تعلیم ہے، اور آنے والے 3-4 دہائیوں کے اندر ہم مزید دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ 2 ملین جو نوجوان ہے وہ پاکستان کی جو لیبر فورس ہے اس کے اندر شامل ہو جائے گی۔ طلبہ یونین کے اوپر پابندی، جو تعلیمی ادارے اس طلبہ یونین پابندی کے ذریعے جو تعلیمی اداروں کے اندر جو نوجوانوں کے اندر ایک ڈسکشن تھی، جو فلسفے کو لے کر ڈسکشن تھی، جو سیاست کو لے کر ایک ڈسکشن تھی، جو معیشت کو لے کر ایک ڈسکشن تھی، جو آرٹ کلچر موسیقی شاعری کو لے کر ایک جو ڈسکشن موجود تھی اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ جو نسل انسانی ہے، جو پاکستان کے اندر جو طبقہ ذیلی ہے، جو مزدور ہے، جو کسان ہے، اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ انقلاب کا راستہ ہے، دوسرا راستہ بربریت کا راستہ ہے۔ اور یقینی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنا بھی عام پرتے ہیں ان کو طبقاتی جڑ بناتے ہوئے
بنیادوں کے اوپر جو طبقاتی جڑت بناتے ہوئے انقلابی بنیادوں کے اوپر، طبقاتی بنیادوں کے اوپر، جدلیاتی بنیادوں کے اوپر ایک عظیم جدوجہد کو مزید تیز کرنا ہوگا۔ اور یہ جو پاکستان کے اندر یہ جو معاشی بحران ہے، یہ جو لرزتی اشرافیہ ہے، جو لرزتا سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا اور ایک ایسے سماج کی بنیاد رکھنی ہوگی جو انسان دوستوں ساتھیوں، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ مارکسوادی یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ مارکسسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سماج کا دیا ہوا ہر دکھ، اس سماج کی دی ہوئی ہر ذلت، اس سماج کا دیا ہوا ہر استحصال وہ ہمیں ڈرا نہیں سکتا، وہ ہمیں جھکا نہیں سکتا، بلکہ سماج کا دیا ہوا ہر دکھ ہمارے سوشلسٹ نصب العین میں اضافہ کرتا ہے اور ہمیں مضبوط کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر گزرتا لمحہ سرمایہ داری کی عمر کو بڑھا رہا ہے اور جو سوشلزم ہے، جو کمیونزم ہے، اس کے راستے کھول رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا بھر کے محنت کش طبقے کے اندر ایک عظیم جڑت بنائی جائے اور جس کے نتیجے میں سرمایہ داری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے اور ایک ایسے سماج کی بنیاد رکھی جائے جو انسان دوست ہو، جس کا مقصد صرف انسان کی قدر ہو، جس سماج کے اندر نسل، رنگ، مذہب کی بنیاد کے اوپر انسان سے نفرت نہ سکھائی جائے، وہ ایسا سماج ہو جس کے اندر ہر انسان دوسرے انسان سے محبت کرے، اور ایسا سماج صرف سوشلزم کے اور کمیونزم کے ذریعے ممکن ہے۔